لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ انعام آیت 137 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَكَذَلِكَ اور اس طرح سے زینا زینت دی گئی لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بہت سارے مشرکینوں کے لیے۔ کیا چیز کی زینت دی گئی؟ قتل اولادہم، کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو۔ کس نے زینت دی؟ شرکاہم، جس کو ان لوگوں نے خدا کا شریک بنا رکھا تھا۔ اس سے کیا ان کو فائدہ ہوا؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ ولیلبسوا علیہم دینہم، اور دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں، یعنی دین میں ان کو شک پڑ جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ افترا پروازیاں کرتے رہیں، یہ جھوٹ سچ کرتے رہیں۔ اس سورہ اس آیہ کریمہ سے ایک چیز تو معلوم ہو گئی کہ اولاد کے قتل کو جو شرکا ہیں، یعنی جس کو ان لوگوں نے، یہ مشرکین نے جن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ کس کو بنا رکھا ہے؟ ان بتوں کو۔ عرب میں ان بتوں کو ان مشرکین نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، اور حقیقت میں یہ بت تو کوئی چیز نہیں تھے۔ یہ بت پرستی کی بھی جو تعلیم دی یہ شیطانوں نے دی، تو پس پردہ یہ سب شیطانوں کی حرکت تھی۔ جو بتوں کے جو مجاور تھے وہ لوگ بھی لوگوں کو شوق دلایا کرتے تھے، اور وہ لوگ شیطان کے نمائندے تھے۔ اس طرح سے ان کے نزدیک اولاد قتل کو آراستہ کر دیا گیا، زینت دے دی گئی۔ کن کے ذریعہ؟ شرکاہم، ان شریکوں کا ذریعہ جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن کی یہ عبادت کرتے تھے، تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اس لیے کہ جو شریک ہے یا جو شیطان ہے اس کی منشا یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ وَلِيَلْبِسُوا دِينَهُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر دین کو، جو اللہ کا دین ہے، اس کو مشتبہ کر دیں، یعنی دین کے متعلق ان کو ہم شک میں ڈال دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، تو اے رسول چھوڑ دیجئے ان کو، یہ افطرا پروازیاں کرتے رہیں۔ اس آیہ کریمہ سے یہ بات ظاہر ہے کہ قتل اولاد یہ شریعت اسلامیہ میں بالکل اس کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح سے بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ خود سورہ انعام کی 140 آیت میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خسر الذین کفروا قتل اولادہم سفہم بغیر علم، یہ جو کافر ہیں یہ گھاٹے میں ہیں، جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، سفہم یعنی حماقت میں، بیوقوفی میں، بغیر علم، بغیر جانے بوجھے۔ قتل اولاد شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے، منع ہے۔ یہ محرمات امہات، یعنی وہ حرام جو کہ بنیاد ہے اسلام کی، اس میں یہ آتا ہے۔ جب یہ آتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں کوئی آدمی اگر حرام چیزوں کی نظر مانے کہ ہم شراب پئیں گے میری یہ نظر پوری ہو جائے، تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قتل کر دیں گے میری یہ نظر پوری ہو جائے، تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور کسی بھی عاقل انسان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔
اس کے پہلے ہم لوگوں نے جو بات کیا اس میں جو عربوں کا معاشرہ تھا اس میں وہ لڑکیوں کو قتل کیا کرتے تھے. کس وجہ سے؟ کبھی وہ غربت اور افلاس کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے، کبھی وہ لڑکیوں کا پیدا ہونا اپنے گھر میں ننگ و عار سمجھتے تھے، کبھی وہ جھوٹی غیرت کا مسئلہ بنا کر کے اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. لیکن اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو شرکاء ہیں، یہ جو جن کو ان لوگوں نے مشرکین نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، ان لوگوں نے ان کی اولاد کو ہی کے قتل کرنے کو ان کے نظروں میں آراستہ کر دیا ہے، ایک طرح سے اچھا کام بنا کر کے پیش کیا ہے تاکہ یہ اپنے اولاد کو قتل کر دیں اور پوری طرح سے برباد ہو جائیں اور دین بھی ان پر مشتبہ ہو جائے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، خاص کر کے ہماری بھی متقدمین علماء کی کتابوں میں ہے، اور اہل سنت فخر الدین رازی جیسا اہل سنت کا عالم، زمخشری جیسا مفسر قرآن، یہ سب اس آیہ کریمہ کو بنیاد بنا کر کے کہتے ہیں کہ جو نذر عبد المطلب کا واقعہ ہے تو نذر مطلب کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جناب عبد المطلب کافر تھے. خود ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہمارے مجلسوں میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس عنوان سے پڑھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کتنے ثابت قدم تھے کہ انہوں نے جب ان کی نظر پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے اولاد کے قتل کرنے کی ٹھان لی. یہ پورا واقعہ نظر عبد المطلب کا یہ ہے کہ جناب میں چونکہ بہت اختصار سے بیان کروں گا، تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا وقت محدود ہے. جناب عبد المطلب نے جب چاہے زمزم کھودنے کی کوشش کی کعبہ میں، کیونکہ کعبے کی تولیت انہی کے ذمے تھی، یعنی کنجی کعبے کی ان کے ذمے تھی، وہ خود سردار مکہ تھے، تو کوشش کی تو قریش مکہ نے ان کی مخالفت کی. جب مخالفت کی تو لوگ زیادہ ہو گئے اور ان کے پاس ایک ہی اولاد تھی، وہ جناب زبیر. تو انہوں نے اپنے کو بڑا مجبور محسوس کیا. اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرے 10 اولاد ہو جائے جو میرے ساتھ کھڑی ہو تمام معاملات میں، تو ہم اللہ کے سامنے اپنے ایک اولاد کی نظر پیش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جب جناب حمزہ پیدا ہوئے، جناب عبداللہ پیدا ہوئے، تو ان کے 10 بیٹوں کی گنتی پوری ہو گئی اور انہوں نے چاہا کہ ہم اب اپنے جو نظر ہم نے مانی ہے اس نظر کو پورا کریں. اس کے بعد انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو یہ بتایا، بیٹے وہ راضی ہو گئے، وہ لے کر کے حبل کے پاس 10 بیٹوں کو آئے. یہ حبل بت کی بھی ایک تاریخ ہے، یہ عجیب تاریخ ہے. یہ خانہ کعبہ میں جو بت پرستی شروع ہوئی ہے وہ جناب اسماعیل کی نسب میں ایک شخص تھا، عمرو بن لہی. یہ جب گیا شام کی طرف تو ایک شہر تھا بلقا، ایک شہر تھا، وہاں پر قوم عمالقہ ایک ندی کے کنارے کچھ بتوں کو پوج رہی تھی. یہ عمرو بن لہی پوچھتا ہے کہ یہ کیا تم لوگ پوج رہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے ہم کہتے ہیں کہ بارش، کہ یہ منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، یہ بارش دیتا ہے. اس سے ہم لوگ جب دشمنوں سے جاتے ہیں لڑنے کے لیے تو اس کے سامنے نظر مانتے ہیں، یہ ہمارے دشمنوں پر فتح یاب کرتا ہے. کہا کہ بڑے کام کی چیز ہے، ایک ہم کو بھی دے دو. ان لوگوں نے حبل نام کے بت کو عمرو بن لہی کو دے دیا. یہ لے آیا اور لا کر کے اس نے خانہ کعبہ میں جو کنواں ہے بیچ میں وسط میں، جس میں کہ خانہ کعبہ کے جو چڑھاوے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کے اس کنویں کے اوپر اس کو نصب کر دیا. اب یہ جو اس نے سب لوگوں کو جو قریش ہیں ان لوگوں کو وہاں پر دعوت دی، وہ سب بت پرستی ان لوگوں نے شروع کیا. اب اسی طرح سے بت پرستی خانہ کعبہ میں شروع ہو گئی اور مکہ میں شروع ہو گئی اور بڑھتی چلی گئی. یہ شروعات ہے وہاں کی. یہ بت ان لوگوں کے سامنے بڑا ہی محترم بت تھا. اس کے سامنے بہت سارے تیر رکھے ہوئے تھے جس پر کئی طرح کے وہ قرہ نکالا کرتے تھے. وہ تو جناب عبد المطلب اپنے 10 بیٹوں کو لے کر آتے ہیں اور اس کے مجاور سے کہتے ہیں کہ یہ 10 بیٹے ہیں، ہم نے یہ منت مانی تھی، میں ایک بیٹا کو چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے سامنے اس کی قربانی پیش کروں، تو تم اس کی قرہ نکال دو. جب قرہ اس نے نکالا تو قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلا. عبداللہ جناب عبد المطلب کے بہت ہی، جو کہ جناب رسول خدا کے والد، وہ بہت زیادہ ان کو محبوب تھے. وہ چاہتے نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ قرہ میں نکل گیا
تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی، اس نظر کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنے جناب عبداللہ کو پکڑ کے لے گئے اصاف اور نائلہ کے پاس۔ یہ دو اور بت تھے جو کہ کوہ صفا اور کوہ مروہ پر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی بھی تاریخ بڑی مضموم تاریخ ہے، کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن جو عرب ہیں وہ اسی اصاف اور نائلہ کے پاس لا کر کے اپنے لڑکوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ اس وقت جب جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو لے کے گئے تو قریش بھی آ گئے، اور ان کی اولاد جو جناب عبد المطلب کی، سب لوگوں نے ان کو روکا کہ نہیں، اس کی مخالفت کی کہ جناب عبداللہ کو آپ اس طرح سے یہ مت کیجئے، ان کو یہاں پر ان کو قتل مت کیجئے، اپنے منت پورا کرنے کے لیے مت کیجئے۔ یہاں تک کہ ان کے ماموں کو بھی خبر ہوئی جو کہ وہاں حجاز میں مدینہ میں رہتے تھے، چونکہ جناب عبداللہ کے والدہ وہیں کی تھیں، تو ان کے جو ماموں تھے مغیرہ بن عمرو بن مخزومی، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی جتنے بھی اونٹ لینے ہیں مجھ سے لے لو، لیکن ان کی قربانی مت کرو۔ اب بھی لوگ بہت پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے جب بہت سارے اس کے آپشنز لوگوں نے تلاش کرنے شروع، کسی نے کہا کہ ایک کاہنہ رہتی ہے جو کہ حجاز میں ہے، ہم لوگ اس کے پاس چلیں، اس کے بس میں ایک جن ہے، وہ اس کے کچھ حل بتا سکتی ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ لوگ خیبر میں جاتے ہیں، خیبر میں اس کاہنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ جو جن میرے قبضے میں وہ ابھی یہاں پر نہیں ہے، وہ آ جائے گا تو پوچھ کے بتائیں گے۔ اسی نے کاہنہ نے پھر بعد میں اس جن سے پوچھ کے ان لوگوں کو خبر دی کہ ایسا کیجئے کہ جناب عبداللہ اور 10 اونٹ کے پر آپ قرعہ ڈالتے رہیے، اور اونٹ کی 10 کی تعداد بڑھاتے رہیے، یہاں تک کہ اگر قرعہ اونٹ پر نکل آتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا اللہ راضی ہو گیا ہے کہ آپ جناب عبداللہ کے بجائے ان اونٹوں کی قربانی دیجئے۔ اسی طرح یہ لوگ جناب عبداللہ پر اور اونٹ پر قرعہ نکالتے رہے، یہاں تک کہ 100 اونٹ جب پورا ہوا، اس وقت قرعہ 100 اونٹ کے نام نکلا اور جناب عبداللہ کے نام نہیں نکلا۔ اس پر بھی جناب عبد المطلب بہت زیادہ اس سے ان کو تشفی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کئی بار یہ قرعہ نکالا اور ہر بار قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ آخر انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ ہمارا راضی ہو گیا ہے کہ ہم جناب عبداللہ کو چھوڑ دیں، ان کی جگہ پر 100 اونٹ کی قربانی دیں۔ یہاں تک کہ علامہ علی نقی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں اسی کے بعد سے کسی جان کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ قرار پائی۔ اب میں آپ تمام لوگوں سے اس بات کو سوچنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے عقل کی کسوٹی پر پرکھیں کہ قرآن کریم جب ایک طرح سے صریحی طور پر کہہ رہا ہے کہ اولاد قتل یہ شرکاؤں کا کام ہے، جو مشرکین کے سامنے ان کے شرکاؤں نے زینت دے دیا ہے، یہ کسی طرح سے بھی یہ جائز کام نہیں ہے۔ دوسری آیت بھی جو میں نے تلاوت کی کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحم بغیر علم، حماقت کے بنا پر بغیر علم کے یہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے، یہ گھاٹے میں ہیں۔ دوسری آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا فاحیا الناس کانما احیا الناس جميعا، جو کسی انسان کو قتل کر دے، کوئی نفس کو قتل کر دے بغیر اس کے کہ وہ نفس نے کسی کو قتل کیا ہو یا فساد فی الارض کیا ہو، یعنی کچھ ایسا اس نے کام کیا ہے جس کی سزا شریعت میں قتل کی ہے، تو اس کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان کو قتل کر دیا گیا، پوری اس کی آنے والی نسل قتل ہو گئی، یہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ طرح سے شریعت اسلام میں اولاد کی قتل یا قتل نفس یہ امہات المحرمات میں ہے، یعنی وہ حرام چیزیں ہیں جو کہ بنیاد ہے قرآن میں۔ اب کوئی یہ نظر مانے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری فلاں نظر ہے وہ پوری کر دے گا تو ہم شراب پئیں گے 1 ہفتے تک، شراب بھی حرام ہے، یہ بھی محرمات میں سے، تو کیا یہ کوئی بھی صاحب عاقل انسان اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو اس چیزوں کی نظر مانی جا سکتی ہے؟ کوئی نظر مانے کہ ہم لوگوں پر ظلم کیا کریں گے اگر میری نظر پوری ہو جائے، یہ ساری چیزیں منع ہیں اس شریعت میں۔ تو جو چیزیں منع ہیں یعنی جو کہ معصیت الہی ہے، تو کیا معصیت الہی کی نظر ہو سکتی ہے؟ یہاں پر ایک
لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر پھر جب یہ اتنی چیزیں، یہ اتنی مذموم بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کیجیے؟ دیکھیے فرق یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے افعال کو انسان کے افعال کے ساتھ ربط دیں گے، نسبت دیں گے، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم عالم مادی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کو صحیح طریقے سے واضح کر سکیں۔ مجبوری کے تحت ہم انہی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے مادی یا ہماری مادی دنیا سے مطابقت رکھتے ہیں، وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے افعال کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، مالک حقیقی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ ہمیں مارتا ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے حکومت ہے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس سے چاہے وہ ذلیل کر کے چھوڑ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چونکہ وہ مالک حقیقی ہے۔ اب مالکیت کتنی طرح کی ہے یہ ابھی ہم بعد میں کریں گے، لیکن حقیقی مالکیت صرف اللہ کی ہے۔ انسان کی جتنی بھی مالکیت ہے وہ یا تو اعتباری مالکیت ہے یا دوسرے طرح کی مالکیت ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو صرف یہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ انسان کو موت دے سکتا ہے، اللہ موت دے سکتا ہے۔ کوئی انسان اس بات پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کیا دی، لیکن انسان کو یہ حق نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان کو موت دے دے۔ اس کے بعد بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ جب خواب بیان کیا، اس کی مسئولیت جناب اسماعیل علیہ السلام کے ذمے کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جو اللہ حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ خواب یہ اتنا ہلکی چیز، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم جو چیز خواب میں دیکھتے ہیں ہم تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیے جو نبی کا خواب ہوتا ہے، عام انسان کا خواب ہوتا ہے، جو ہم کو الہام ہوتا ہے، ہم کو بھی الہام ہوتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے ہر انسانوں کو ہم نے کہ فسق و فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، ہم نے اس کو الہام کر دیا ہے۔ اس کے ہم کو جو الہام ہوتا ہے، ہم جو خواب دیکھتے ہیں، وہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں حقیقت پوری طرح پوشیدہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ وحی کے عنوان سے ان پر بھیجتا ہے، تو کچھ مرموز طریقے سے، مرموز کہتے ہیں ان ایکسپلینڈ وے میں، کچھ ان ایکسپلینڈ وے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اس بات کا یقین دلا دیتا ہے کہ یہ تمہارے اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب اسماعیل علیہ السلام کو خواب کہہ کے کہا، تو جناب اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یہ خواب نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ اس پر عمل کیجئے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جناب عبد المطلب کو اس بات کا حق نہیں تھا کہ وہ اولاد کے قتل کی نظر مانے، کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں ہے۔ پھر یہ روایتیں ہمارے متقدمین بڑے معتبر کتابوں میں کیوں موجود ہیں؟ ہمارے علماء کیوں اس کو ان کے ایک ثابت قدمی کا عنوان بنا کر کے ہماری مجالسوں میں پڑھا کرتے ہیں؟ آپ سب کو اس بات پر سوچیے، ایک بہت ہی حساس موضوع میں نے اٹھایا ہے، اور آپ لوگ اس کو سننے کے بعد آپ لوگ اس کو ضرور تبصرہ کیجئے۔ گرچہ اب کچھ علماء کے درمیان، شیعہ علماء کے درمیان اس میں افتراق ہے، وہ لوگ یہ جو نظر عبد المطلب ہے اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں ہے، اور اسی کتابوں کا حوالہ دے کے یہ علامہ فخر الدین رازی جیسا اہل سنت کا عالم، علامہ زمخشری جیسا مفسر قرآن، اور بہت سے دوسرے بڑے بڑے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت کرتی ہے، یہ نظر عبد المطلب ثابت کرتی ہے کہ جناب عبد المطلب ایک مشرک تھے، وہ موحد نہیں تھے۔ اب ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں، خود بحر الانوار میں جو رسول خدا سے جو مروی، جو جناب رسول خدا سے مروی جلد 15 میں بہت ساری رسول خدا کی حدیثیں ہیں کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد جناب عبداللہ، ان کے والد جناب عبد المطلب، ان کے والد جناب ہاشم، ان کے والد جناب عبد مناف، اور اس طرح میرے کوئی بھی آبا و اجداد یہ فیصلہ بتوں سے نہیں کراتے تھے، یہ بتوں کے آگے نظر نہیں مانتے تھے، یہ بتوں کے آگے کا نظر کیا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کسی طرح کا راز و نیاز بتوں سے نہیں کرتے تھے۔
میرے سارے آبا و اجداد موحد تھے۔ خود جناب ازبق بن نباتہ سے ایک حدیث مروی ہے، جناب حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ہم نے رسول سے سنا ہے کہ میرے کوئی بھی آبا و اجداد وہ مشرک نہیں تھے، وہ سب موحد تھے، وہ دین ابراہیمی پر تھے، وہ سب دین ابراہیمی پر، دین ابراہیم، خانہ کعبہ کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ہم ان روایتوں کو کہاں لے جائیں گے؟ خود جو ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے، زیارت واسطہ میں ہم روز پڑھا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اشہد انکا، ہم شہادت دیتے ہیں، کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور جو ہے وہ بلند پایا سلموں میں اور پاک و پاکیزہ رحموں میں سفر کرتا رہا۔ یہ دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سارے آبا و اجداد جتنے بھی تھے وہ بلند پایا نفوس تھے، وہ سب پاک اور پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ تو اگر ہم ان کو مانیں تو یہ آخر اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے کہ یہ روایت آئی کہاں سے جو ہمارے متقدمین علماء نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی کتاب ہو ہماری، ہم صرف مانتے ہیں کہ قرآن کریم ہی صحیح ہے، حق پر ہے، 100% صحیح ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، ہمارے کتب اربع ہو یا اس کے بعد میں لکھی ہوئی ہماری جو وسائل شیعہ یا اور دوسری جو شیعہ کتب ہیں، وہ 100% درست نہیں ہیں، اور بہت ساری ایسی وجوہات ہوئی ہیں جن کا ابھی ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے کہ یہ روایتیں ہمارے متقدمین علماء کو اپنی کتابوں میں لکھنی پڑی ہیں۔ ابھی موقع نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن یہ روایتیں غلط ہیں، اس کی میں چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پوری طرح سے تو امید نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں کیونکہ میرے ویڈیو کا وقت محدود ہوتا ہے۔ یہ روایت آئی کہاں سے؟ تاریخ طبری جلد اول میں معاویہ بن ابی سفیان بیان کرتا ہے کہ ایک شخص، کسی نے پوچھا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول خدا کے بزم میں کہ ایک شخص آتا ہے، فاسجی نام ہے اس کا، اور وہ کہتا ہے کہ اے ذبیحین، یعنی اے دو ذبح ہونے والوں کے بیٹے، رسول کریم موجود تھے اس بزم میں، کہ آپ کو جو مال فہ اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہم کو بھی عطا کیجیے، اور آپ کو ذبیحین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دو ذبیح کون ہیں؟ تو رسول خدا مسکرائے، انہوں نے کہا کہ ایک تو جناب اسماعیل علیہ السلام ہے جن کو جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب اللہ نے دکھایا تھا اور پھر ان کے لیے دمبا آ گیا تھا، اور دوسرے جناب عبداللہ ہیں جن کو نظر مانی تھی جناب عبدالمطلب نے، اور 100 اونٹوں کی قربانی کے بدلے میں ان کی زندگی بچ گئی۔ یہ روایت معاویہ بن ابو سفیان کی ہے، یہ بنی امیہ کی روایت ہے جو اس میں ہمارے جو کتب میں بھی آ گئی ہے۔ یہ روایت کس طرح سے غلط ہے؟ دوسری ہم آپ کو اس کی تاریخ طبری کے جلد 2 میں بھی اس روایت کو دوبارہ مکرر لکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ ایک اور روایت جو کہ قبیصہ بن ضریب سے وہ مروی ہے، وہ لکھتا ہے کہ مدینے میں ایک عورت آتی ہے، یہ رسول کے بعد کا زمانہ ہے، مروان اس وقت حاکم تھا، یعنی شریعت اسلامیہ آ چکی تھی، مروان حاکم تھا، اور وہ عورت ہے، اس نے بت کے سامنے منت مانی کہ میری فلاں منت پوری ہو جائے گی تو میں نے اپنی ایک اولاد کو بت کے سامنے قربان کروں گی۔ اس کی منت پوری ہو گئی، لیکن جب بت پوری ہو گئی تو اس کو اولاد کی طرف سے اس کی خواہش اجاگر ہو گئی اور نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد کو قتل کرنا پڑے۔ وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آتی ہے، ان سے پوچھتی ہے، عبداللہ ابن عمر فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ اگر تم نے نظر مانی ہے اللہ کی تو تمہیں اللہ کی نظر کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی نفس کو قتل مت کرو۔ یہ 2 متضاد باتیں انہوں نے بیان کی۔ اس کا مطلب کہ ان کو بھی اس چیز کے بارے میں معلوم تھا۔ وہ ابن عباس کے پاس آتی ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ تم نے اگر نظر مانی ہے تو تم بھی وہی کرو جو جناب عبدالمطلب نے کیا تھا، یعنی اپنے اولاد کے بدلے تم 100 اونٹوں کی قربانیاں دے دو۔ اس کے بعد مروان بن حکم، جس پر رسول کریم نے لعنت بھیجی تھی، اس پر اور اس کے والد پر، یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، وہ مدینے کا حاکم تھا۔ اس نے کہا اس عورت کو، وہ پہنچتی ہے وہ حاکم کے پاس، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو عبداللہ ابن عمر ہے وہ بھی غلطی پر ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس وہ بھی غلطی پر ہیں۔ دیکھو تم نے جو نظر مانی ہے وہ اللہ کی معصیت پر مانی ہے، یہ گناہ ہے اسلام میں،
اور معصیت کی نظر ہوتی نہیں ہے، تو جو تم نے معصیت کی نظر مانی ہے، نظر سرے سے غلط ہے۔ اب اللہ سے تم توبہ کرو کہ تم نے غلط نظر مانی ہے، تو اس کا پورا کرنا تم پر ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب معصیت پر کوئی نظر مانی جائے گی، اللہ کے گناہ پر، جو اللہ کی ممانعت پر کوئی نظر مانی جائے گی، تو وہ نظر ہی نہیں ہوئی۔ تو تم کیا کرو کہ تم اس جا کے صرف اللہ سے توبہ استغفار کرو، اور تم کو اولاد کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم کو 100 اونٹ کی دیت کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو مدینے میں بہت لوگوں نے پسند کیا، مروان کا نام ہو گیا۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ سب اپنی واہواہی کے لیے، یہ بنی امیہ کی خود ساختہ روایتیں ہیں جو کہ اسلامی منابع میں داخل کی گئی ہیں، اور کس طرح سے ہماری کتابوں میں یہ آ گئی ہیں، کس طرح سے ہماری مجلسوں میں پڑھی جاتی ہیں، یہ ہم لوگوں کو اس چیز پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ روایتیں خود متضاد ہیں، مخالفت کرتی ہیں ہمارے عقیدے سے، قرآن کریم کے متن سے، تو ہم کو اس کو قبول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کہ ہمارے چونکہ وہ کتب میں ہیں، تو کتب کو ہم 100% صحیح نہیں مانتے ہیں، اور کوئی بھی چیز کتب میں ہے اگر قرآن کے مخالفت میں ہے تو یہ کسی طرح سے نہیں مانی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوسری یہ نظر ایسی ہے کہ خود قریش منع کر رہے ہیں، اس کا ماموں جو مغیرہ بن عمرو بن مخزومی ہے وہ منع کر رہا ہے، اور جناب عبد المطلب اس پر مصر ہیں کہ ہم اپنے اولاد کو قتل کر دیں گے۔ ارباب اعضاء، یہ اتنی بات بیان کرنے کا صرف میرا مقصد ایک ہی تھا کہ آپ سب غور کریں۔ اب محرم کے ایام جلد نزدیک آ رہے ہیں، اور ہر گھروں میں شروع ہو گیا ہے کہ خود میرے گھر میں بھی شروع ہو گیا ہے کہ اب ہم جائیں گے، ہم لوگ گاؤں میں چلے جاتے ہیں، اب وہاں محرم کیسے ہوگا، اور تبرکات کا انتظام کرنا ہوگا، اور گھر کی کیا جائے گا، اور فرش کیسے بچھے گا، اور ذاکر کون آئیں گے، اور کون ہمارے مجلسوں کی ذکر کرے گا۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم نے عزاداری کے نام پر، ایک طرح سے یہ ہم رسومات ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم جتنا پریشان ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جو مقصد عزاداری ہے، جو امام حسین نے جس مقصد کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، کیا وہ مقصد اتنا سبک تھا کہ اس کے لیے امام مظلوم اپنے 6 مہینے کے بچے کا گلا پیش کر دیں؟ کیا وہ مقصد اتنا سبک تھا کہ اس کے لیے جناب علی اکبر جیسی جوانی پیش کر دیں؟ کیا وہ مقصد اتنا سبک تھا کہ اس کے لیے جناب عباس جیسے کلیل جمع کر بھائی کا، برابر کے بھائی کا شانہ پیش کر دیں؟ ارباب اعضاء، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ امام تو ثابت قدم تھے، وہ تو وقت کے امام تھے اگر ہم کہیں، جو اہل بیت کی پروردہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا تھی، یہ بھی آپ کہیے کہ وہ لوگ تو بلند پایا نفوس تھے، لیکن جو جناب امرا القیس کی بیٹی تھی، جناب ام رباب، جن کے 2 بچے، جناب علی اصغر اور جناب سکینہ، جناب علی اصغر کو جب تیر سے شعبہ لگا، 6 مہینے کے بچے، اور امام مظلوم جب گود میں لے کر آئے، ام رباب کے منہ سے صرف یہی نکلا ہے، ان کی ثابت قدمی، میری عقل حیران ہے جب وہ یہی ایک بات کہتی ہیں کہ یا بنیا مثلوں کا ینہر، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اور یہ لوگ جن لوگوں نے نہر کیا، وہ اس چیز کے دعوے دار تھے کہ وہ رسول اللہ کے دین پر ہیں، وہ اسی آل رسول پر درود بھیجتے تھے نمازوں میں۔ جناب سکینہ کے لیے امام مظلوم نے جو خاص کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے بارے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے لیے سکون کا باعث ہو، وہ تڑپتی رہی، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی جتنی صعوبتیں اس نے برداشت کی، وہ ساری آپ کے پیش نظر ہیں۔ کیا یہ سارے وہ مقاصد امام مظلوم کے وہ سب اتنے سبک تھے؟ تو کیا ہمیں اس بات کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے مجلسوں میں غلط روایتیں نہ آنے پائے، اور کوئی مقصد امام حسین جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں پیش ہوئی ہیں، اس مقصد امام کی اشاعت ہو، اس کی ترویج کی جائے، اس کے ہم لوگوں کے سامنے ان سب باتوں کو بیان کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔